یہ ہوش میں آتے ہی اپنا نہیں پوچھتا، اپنا نہیں سوچتا، کھانے کے لقمے نہیں کھاتا اور کہتا ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ ماں ان کی باتیں سنتی رہی، وہ چلے گئے۔ ام الخیر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، ابو بکر کے سامنے کھانا لے کے آئیں کہ عرصے سے بھوکا ہے۔ کہا ماں تو کیا سمجھتی ہے، یہ لقمہ میں کھا لوں گا، اللہ کی قسم ابو بکر کے منہ میں اس وقت تک یہ لقمہ نہیں جائے گا جب تک ابو بکر کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے رسول کو چوٹ نہیں لگی۔ ام الخیر پریشان ہو گئی، کہا بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا جائیے ام جمیل کے پاس، اس سے پوچھئے رسول اللہ کہاں ہیں، خیر سے ہیں، خیریت سے ہیں، میرا دفاع کر رہے تھے میری اوپر۔ حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے، حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے۔ حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے دفاع کے لیے رسول اللہ نے اپنے جسم کو پیش کیا۔ اوپر آگے کہا میرے نبی کو چوٹ تو نہیں لگی، مجھے بچا رہے تھے، ام جمیل سے پوچھا جائے۔ ام جمیل کے پاس گئی، ام جمیل بڑی زیرک خاتون تھی، انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کس کے بارے میں تو بات کرتی ہے، کیونکہ ابھی ام الخیر نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا۔ ام جمیل نے کہا ہاں اپنے بیٹے کے پاس مجھے لے جا، میں اس سے کچھ بات کر دوں گی۔ بیٹے کے بارے میں نرمی کے، پیار کے، محبت کے الفاظ بولے، ام الخیر کا کلیجہ پسیج گیا۔ ام جمیل کو لے کے گھر آئیں۔ حضرت ابو بکر نے آتے ساتھ ام جمیل سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا یہ تیری ماں بیٹھی ہے، مخبری کرے گی۔ کہا ان کی چھوڑیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں خیر کو پیدا کرے گا۔ کہا دار ارقم میں ہیں، خیر خیریت سے ہیں، آقا بالکل محفوظ ہیں، ساتھی سارے محفوظ ہیں، صرف آپ شدید زخمی ہوئے، آپ ہی کی سب کو فکر ہے، آپ ہی کے لیے سارے دعائیں کر رہے ہیں، پھر مجھے لے چلیے ان کے پاس۔ ماں کہہ رہی ہے روٹی کھا لو، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ کچھ جب معاملات ٹھنڈے ہوئے، کفار مکہ اپنے گھروں میں گئے، کچھ دیر ویٹ کر کے حضرت ابو بکر کو یہ دونوں عورتیں سہارا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھ کے ان کا چہرہ مسرت سے ٹمٹمانا شروع ہوا، آگے بڑھے، ابو بکر کے ماتھے کو چوما۔ بتائیے یہ اعزازات ابو بکر کے علاوہ کس صحابی کے حصے میں آئے اور اس صحابی کی توہین کرتے ہو، اس صحابی کی توہین کرتے ہو۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں صرف آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اور ہم یہاں پر صرف تیری خیریت کو بہتر چاہتے ہیں، تیری خیریت کا پوچھنا چاہتے ہیں۔ سب نے حضرت ابو بکر کا استقبال کیا۔ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ نے کہا اب کچھ کھا لیجئے، جان سے ضرور ہاتھ دھونا ہے، اب کچھ پی لیجئے۔ کہا اللہ کے رسول ایک شرط پہ کھاؤں گا، ایک شرط پہ پیوں گا۔ کیا؟ کہا یہ میری ماں ام الخیر آئی ہے، بڑی نرم مزاج کی ہے، میری خدمت بھی کرتی ہے، اگرچہ ابھی کافرہ اور مشرکہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے ام الخیر اسلام کو قبول کر لیں گے۔ دعوت نہ دیجئے، دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے کی یہ خواہش سنی، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اے اللہ ابو بکر کی والدہ کو اسلام کی نعمت سے بہرہ ور فرمائے، ابو بکر کے والد کو اسلام کی نعمت سے بہرہ ور فرمائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا یہ واحد صحابی بنے ابو بکر، پھر اس دعا کے نتیجے میں وہ واحد صحابی بن گئے کہ جن کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے بہرہ ور ہوئی۔ ابھی ام الخیر گھر نہیں پہنچی، اسلام کی دعوت سینے میں گھر کر چکی، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، باپ نے بھی پڑھ لیا، ماں نے بھی پڑھ لیا، بیٹے نے بھی پڑھ لیا، پوتے نے بھی پڑھ لیا، نواسے نے بھی پڑھ لیا۔ کوئی اور صحابی اسلام کی تاریخ میں ایسا موجود نہیں ہے، کوئی اور کہ جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں۔ سبحان اللہ، 4 کی 4 نسلیں صحابی، اور اس صحابی کے بارے میں تم معاذ اللہ الزام تراشیاں کرتے ہو، ہرزہ سرائی کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ کے جانثار، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر بھی رسول اللہ کو ترجیح دی، خود مارے کھائیں، اتنی مار
سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ ابو بکر اس دن فوت ہوتے ہوتے رسول اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھی تھی، لیکن دعا بھی بندے کے کام آتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی جان کو دین کے لیے، بتائیے تبلیغی کرنے گئے تھے نا، کوئی کاروبار اور تجارت کرنے تو نہیں تھے گئے۔ یہ اول ہراول دستہ مسلمانوں کا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں، بالکل ابتدا کی بات کرتا ہوں، 7 افراد جن میں اسلام قبول کیا، جنہوں نے 7 افراد میں، ان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، طائف کی وادی میں گئے، انشاءاللہ ان واقعات کو تفصیل سے رکھیں گے۔ لیکن آپ کے چچا کی کفار مکہ میں بڑا مقام اور مرتبہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر اس طرح تشدد نہ ہوا جس طرح باقی لوگوں پہ ہوا، اور ابو بکر کے اوپر بنو تیم کی وجہ سے، اپنے خاندان اور کنبے اور قبیلے کی وجہ سے اس طرح ظلم نہ ہوا۔ ظلم تو ہوا، ابھی آپ نے واقعہ سنا، لیکن اس طرح نہ ہوا جو باقی 5 کے اوپر مصیبتوں کے، آزمائشوں کے، تکلیفوں کے، ابتدائے اسلام میں باقی 5 صحابہ کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، ان کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تکلیفیں تو اس قدر ہیں کہ اللہ کی قسم، صحابہ جلیل القدر، جری بہادر جرنیل جو مجاہد تھے، وہ جب بلال کی کمر کے زخموں کو دیکھتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ بلال کی کمر پہ ایسے زخم تھے کہ ان کی کمر ایسے تھی جیسے کوئی ڈھانچہ ہو، ایک ایک ہڈی جل جل کے پیچھے سے نظر آتی تھی کہ انسان انگلیوں سے ان کی تعداد کو گن لے، ایک ایک ہڈی نظر آتی تھی۔ بلال، عمار، یاسر، مقداد، عمار تو چلو اس وقت چھوٹے تھے، بعد میں اور ظلم و تشدد ہوا، سمیہ، یہ جو افراد تھے ان کے اوپر ایسے ایسے ظلم ہوئے۔ ان میں سے حضرت بلال، بتائیے حضرت بلال کا نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ کوئی بچانے والا ہے۔ ان کے پیچھے امیہ بن خلف بدبخت لڑکے لگا دیتا، اس نے اسلام کیوں قبول کیا، اس کو مارو۔ لڑکے سارا دن مارتے پیٹتے، اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا، گرم تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا۔ بعض روایات کے اندر لوہے کی زرہ صحرا میں رکھتا، صحرا میں اچھی طرح سورج میں تپ جاتی، اس کے اوپر حضرت بلال کو لٹاتا، گوشت اس زرہ کے ساتھ چمٹ جاتا، حتیٰ کہ اس کے اندر سے دھوئیں کی اور جلنے کی بدبو آتی، لیکن اس بدبخت کا کلیجہ نہ ٹھنڈا ہوتا، وہ حضرت بلال پہ ظلم کرتا رہتا ہے۔ بعد آ جا، اسلام کو چھوڑ دے۔ ایک دن ایسا لمحہ بھی آیا، حضرت بلال خود بیان کرتے ہیں، نیچے لوہے کی زرہ، گرم آگ تپتی ہوئی، بہت کہتے تھے وہ زرہ میرے گوشت کو، میرے خون کو چوس چوس کے ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ آج بدبخت نے ایسا ظلم کیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کو قبول کر لیا اور اس کے بعد ذرا سی بیماری آئی ڈر گئے، ذرا سی مصیبت آئی ڈر گئے، ذرا سی پریشانی آئی اسلام کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا، ذرا سے حالات برے ہوئے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، رب کے بارے میں مغالطہ ڈالنا شروع کر دیا۔ بلال کون ہے؟ کہتے ہیں ایک طرف لوہے کی زرہ ہے، دوسری طرف بدبخت نے ایک بہت بڑا پتھر صحرا میں صحیح گرمی کی شدت سے شدید گرم میرے سینے کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر زور ڈالنے لگا۔ اس دن میں نے سوچا آج میں مر ہی جاؤں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن اس نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، کہنے لگا بلال آج اسلام کو چھوڑ دے۔ کہا اس وقت میں پتہ نہیں اللہ نے میری کیسی مدد کی، میں نے کہا احد احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے کہتا گیا، اور اس کا کلیجہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا گیا، اس کے اوپر میری ہیبت طاری ہوگی، وہ پیچھے ہٹا۔ یہی وہ دن تھا یا اس کے بعد کے کچھ ایام روایات میں آتے ہیں، حضرت ابو بکر نے
بلال کے اوپر اس طرح کا تشدد دیکھا، ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ انہوں نے کہا امیہ کیا کرتا ہے، وہ کتنا تو ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، نہ اس کے خاندان والے یہاں ہیں نہ اس کے رشتہ دار یہاں ہیں، تو اس کو مار ہی دینا چاہتا ہے، میرے سے ایک حبشی غلام تگڑا تندرست لے لے، 40 اوقیہ سونا لے لے، اس کو آزاد کر دے۔ امیہ بن خلف، اس کے دل میں لالچ آ گیا، یہ کمزور سا غلام، اس کے بدلے میں ایک طاقتور غلام، 40 اوقیہ سونا، بارگیننگ، ٹریڈنگ، لالچ میں آیا۔ حضرت بلال کو ابو بکر آزاد کروا کے لے آئے، اور حضرت عمر کہتے تھے، اللہ کی قسم بلال آتے تھے، حضرت عمر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے میرا سید آ گیا، مسلمانوں کا سردار آ گیا، مسلمانوں کا سر کا تاج آ گیا۔